صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سجل ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے السؤال مفتاح العلم، یعنی سوال علم کی چابی ہے، میں حاضر ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے طلباء کے درمیان ہونے والا ایک مقابلے کا بہترین سلسلہ ہے، جس کے شروع کے سلسلوں کے اندر جامعات نے شرکت کی اور ناک آؤٹ مقابلے کے تحت تمام جامعات اس میں حصہ لیتے رہے، اور ان میں سے جو جامعات مقابلہ ون کر کے یہاں آگے بڑھے ہیں وہ جامعات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ان جامعات سے مقابلے کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کے بے شمار برکات ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آئیے جانتے ہیں مدنی چینل کے اس سلسلے کا انداز کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلام بھائیوں سے کریں گے تین سوال، اور ساتھ ہی ہم ان موجود طلباء سے تلاوت قرآن اور نعت سنیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ان اپنے اسلام بھائیوں سے تین سوال کریں گے، لیکن یہ سوال ہوں گے کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت سے، اور پھر بڑھیں گے ان موجود طلباء اسلام بھائیوں کی جانب اور پوچھیں گے ان سے ایک ایک سوال اور دیں گے ان کو تحفہ۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے سلسلے کے اس مرحلے کی جانب جو سب سے زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم دکھائیں گے اپنے یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں کو ویڈیو کلپ، اور اس میں سے کریں گے ان سے سوال، اور پھر ہم ان طلباء اسلام بھائیوں سے مختلف اشارات دینے کے بعد پوچھیں گے، اور ان میں سے بعض اسلام بھائی ہمیں دیں گے جوابات، اور اس مرحلے کا نام ہوگا کون بتائے گا۔ ہمارے اس سلسلے کا آخری مرحلہ ہوگا کامیاب کون ہوگا، اور اس مرحلے میں ہم ان طلباء سے کریں گے دو سوال۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں یہ مدنی چینل کا پیارا سلسلہ آج کوارٹر فائنل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا یہ پہلا سلسلہ ہے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ جو 2 جامعات موجود ہیں، ان میں سے ایک جامعہ جس کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان عطار، اور یہ باب المدینہ کراچی میں سخی حسن چرنگی نارتھ کراچی میں واقع ہے۔
اور دوسرے جامعۃ المدینہ کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے جو اسلام بھائی. اس جامعہ کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان بلال، اور یہ باب المدینہ کے علاقے متصل جامع مسجد بلال سیکٹر E6 اورنگی ٹاؤن نمبر 1 کراچی نمبر 41 میں واقع ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور اب شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ. تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال ہے کہ غزوہ بنی ندیر کس ماہ میں رونما ہوا؟ ماہ رجب میں. ان کا جواب درست نہیں ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء یہ جواب درست نہ دے پائے. درست جواب یہ ہے کہ غزوہ بنی ندیر ماہ ربیع الاول میں ہوا. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء سے پہلا سوال یہ ہے غزوہ ذی قرد کس ماہ میں رونما ہوا؟ غزوہ ذوالقرد 6 ہجری میں واقع ہوا. مہینے کا نام ارشاد فرما دیں. ماہ رجب. اور مہینے کا نام آپ سے پوچھا گیا تھا جو آپ جواب نہ دے سکے، غلطی ہوئی. غزوہ ذی قرد ماہ محرم الحرام میں پیش آیا. آپ سے سوال یہ ہے غزوہ اور سرایا میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ جنگی قافلہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سریہ وہ جنگی قافلہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ان کو روانہ فرمایا. ان کا جواب درست ہے. انہوں نے سریہ کہا تو درست لفظ یہ ہے سرایا. میرا دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ حضور کی جو پیاری زوجہ محترمہ تھی ان کی وفات سنہ 4 ہجری میں ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کس صحابی کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا؟ آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جلد جواب دیں. اللہ عالم ورسول. یہ جواب نہ دے پائے. جواب یہ ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو فرشتوں نے دفن کیا. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کن کے باغ کی جگہ پر بنائی گئی؟ مسجد نبوی بنی قریظہ کے باغ میں بنائی گئی. بنی قریظہ تلفظ درست نہیں ہے، بنی قریظہ ہے، لیکن آپ کا یہ جواب غلط ہے. بنو نجار کے باغ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. اب اس مرحلے کے نمبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے. جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں نے 3 جوابات میں سے 1 کا جواب درست دیا، یوں ان کے نمبر ہوئے 5. اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء نے 3 جوابات میں سے 1 کا جواب درست دیا، یوں ان کے نمبر بھی ہوئے 5. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے اس سلسلے کے دوسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم سنا کرتے ہیں یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے تلاوت اور نعت.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہاں جو موجود طلباء اسلام بھائی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت سنائے گا. جو فرسٹ رو میں بیٹھے ہیں آپ تشریف لے آئیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے یہ ہمیں تلاوت سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ان کو مکتوبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلام بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سنا رہا ہے ہمیں آج نعت شریف. جی اسلام بھائیوں، آپ میں سے کون سنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ. جی آپ اسلام بھائی تشریف لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے. مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ. سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے. سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے. فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے. مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ. پڑھتے ہوئے درود ادب تعظیم کو اٹھو. پڑھتے ہوئے درود ادب تعظیم کو اٹھو. اٹھ کر پڑھو سلام کے سرکار آ گئے. فیضان گئے فیضان گئے میلاد کا فیضان ہے. فیضان گئے فیضان گئے میلاد کا فیضان ہے. لے گراؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں
لہراؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں، گھر گھر کرو چراغ سب سرکار آ گئے، فیضان گئے فیضان گئے، میلاد کا فیضان گئے، پھولے لگی سماتے گے عطار آج تو، پھولے لگی سماتے گے عطار آج تو، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، فیضان گئے فیضان گئے، میلاد کا فیضان ہے، مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے شاعری سے متعلق سوال کیا کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو میرا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلام بھائیوں سے یہ ہے، پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں، دوسرا مصرع پڑھ کر آپ نے شعر مکمل کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، اس کا دوسرا مصرع پڑھیے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ غلطی ہوئی۔ اب جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال یہ ہے کہ شعر پڑھا جائے گا، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانگیں گے قیامت میں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ ان کا جواب درست مانا جاتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گری باں، امیر اہل سنت کے اس شعر کو مکمل کیجیے۔ جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں، اللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو۔ آپ کا جواب غلط ہوا، جواب نہ دے پائے آپ۔ اب جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال ہے، شعر کو مکمل کریں گے۔ روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں اپنی زندگی کا۔ ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کافی چینجنگ کے ساتھ جواب دیا۔ درست شعر مکمل طور پر یہ ہے، روتا ہوا میں آؤں داغے جگر سناؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا۔ شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے۔ وہ یار غار بھی ہیں تو یار مزار بھی، وہ یار غار بھی ہیں تو یار مزار بھی، بوبکر آج بھی تو ہیں ہر دم نبی کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کا آپ کا جواب درست نہ ہوا۔ امیر اہل سنت کا یہ
شعر ہے۔ اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کن کا کلام ہے۔ خاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے۔ وقت بہت کم ہے، جلد جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت ان کا جواب درست نہ ہو پایا کہ یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا کلام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اندر ان کا ریزلٹ کیا رہا اور دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے۔ جامعۃ المدینہ فیضان عطار والے اس مرحلے کے اندر کوئی جواب نہ دے پائے، لہذا ان کے نمبر ابھی تک ہیں 5، اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے 5 نمبر حاصل کیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 10۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس مرحلے کا جس میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آئیے جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 مشہور شاگردوں کے نام بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون سا درست جواب ہمیں ملتا ہے۔ جی آپ تشریف لیں۔ امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہوا، آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء کی جانب کہ وہ طلباء بھی اس انتظار میں ہیں کہ یہ طلباء یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی سوال پوچھا جائے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال کا درست جواب دے کر تحفہ وصول کرتے ہیں۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنے برس بعد شہدائے احد کی قبریں کھلی؟ آپشن نمبر 1 45 برس، آپشن نمبر 2 46 برس، آپشن نمبر 3 47 برس۔ ماشاءاللہ کتنے طلباء ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ میں چھوٹے اسلام بھائی موجود ہیں یہ تشریف لائیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء کی جانب کہ وہ طلباء بھی اس انتظار میں ہیں کہ یہ طلباء یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی سوال پوچھا جائے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال کا درست جواب دے کر تحفہ وصول کرتے ہیں۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنے برس بعد شہدائے احد کی قبریں کھلی؟ آپشن نمبر 1 45 برس، آپشن نمبر 2 46 برس، آپشن نمبر 3 47 برس۔ ماشاءاللہ کتنے طلباء ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ میں چھوٹے اسلام بھائی موجود ہیں یہ تشریف لائیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ 46 برس۔ ان کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا 46 برس بعد شہدائے احد کی قبریں کھلی تو ان کے کفن سلامت تھے اور بدن تر و تازہ تھے، الحمدللہ عز و جل۔ اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ تو یہ اسلام کی کیسی مثال ہے، اور اسلام کس طریقے سے الحمدللہ عز و جل ان مسلمانوں کو دنیا میں اور آخرت میں تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دین اسلام پر عمل کی نیت فرما لیجئے اور مکمل طور پر اعمال حسنہ گناہوں سے بچنے کی کوشش فرمائیں،
تو اب اسی خوشی میں کہ انہوں نے درست جواب دیا، ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، آپ نے شہدائے احد کے متعلق سوال کیا۔ شہدائے احد یقیناً صحابہ کرام تھے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ اس دور میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں؟ جیسے کہ ہماری دعوت اسلامی کے ایک عظیم الشان مبلغ اور جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار بھی تھے، اور ان کو استاد الشورا کا لقب بھی حاصل ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی یہ کھلی حقیقت کئی اسلامی بھائیوں نے دیکھی کہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر 41 ماہ کے بعد بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی قبر میں 40 ماہ ان کی وفات کے گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی قبر میں اپنی زلفوں اور امامے کے ساتھ صحیح و سلامت موجود تھے۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے مرحلے ویڈیو کلپ والے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس پرفضا اور مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی بلکہ ہماری قبر اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آئیے جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلامی بھائیوں کے لیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو سرپرست کی بات بیان کی، کیا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے حوالے سے بھی کبھی سرپرست کی اجازت اور اس کی صورتیں بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ تو کف، اگر غیر کف میں جب نکاح ہو نا، مثلا وہ لڑکی سیدہ ہے، لڑکا غیر سید ہے، تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کا کف نہیں ہے، لڑکی اس کی کف نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے اس کی، تو ایسی صورت میں اس کا والد ہے جیسے وہ اجازت دے تو ہی نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے لو میرج کرتے ہیں آج کل، سیدہ لڑکی کو معاذ اللہ بگا کے لے گیا کوئی، یا کسی طرح بھی اس نے اس کے والد کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ اس کی تحقیق ہے، ہمارے علماء کے نزدیک اس کے تفصیلی مسائل پڑھنے ہو آپ کو پڑھنے چاہیے، بلکہ تو یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں سوالن جواباً کافی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاید اتنے کف کے متعلق مسائل جو ہیں ایک جگہ پر اس آسان پیرائے میں اور کتاب میں نہ مل سکے، تو یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب آپ ضرور حاصل کیجئے، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اس میں مدنی پھول ہے، بہت کام کی کتاب ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو مطالعے میں لائیے۔ سب اسلامی بھائی، سب اسلامی بہنیں اس کو پڑھیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ پردے کے لفظ سے اسلامی بھائی سمجھتے ہوں گے کہ یہ عورتوں کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں کو تو پردہ کرنا ہے اپنے غیر محرموں سے، لیکن اسلامی بھائیوں کو بھی تو غیر محرموں سے بچنا ہے نا۔ جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ غیر کف میں شادی کرنے کے لیے سیدہ لڑکی کی اگر شادی غیر سید سے ہو تو امیر اہل سنت نے کس سرپرست کا نام لیا ہے کہ اس کی اجازت سے یہ نکاح ہوگا؟ والد۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے اب جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء کے لیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ان سے بھی ایک سوال کرتے ہیں۔ روز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 ہجری پنجاب کے مشہور شہر لالا موسیٰ کے ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے
اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے. اور حیرت بارہ حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے جا رہے تھے. لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا. انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا بقسم بیان الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین اتاری کی زبان پر پورے رات سے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا. یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران و ششد رہ گئے. یہ زندہ کس طرح ہیں اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے. کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بصد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا یا رسول اللہ آپ ہی جائیے, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. اس کے بعد با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو آپ سے اس میں سے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے کون سے شہر کے وہ مبلغ تھے, ان کا نام کیا تھا؟ لالا موسیٰ کی شہر سے تعلق رکھتے تھے اور محمد منیر حسین اتاری. ان کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے ایک شخصیت سے متعلق سوال کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ یہ بزرگ ہستی امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے 7 دن میں قرآن پاک حفظ کیا. امام شافعی علیہ رحمہ جیسے عظیم مجتہد ان کے شاگرد ہیں. بعض محققین کے نزدیک ان کی کتابوں کی تعداد 999 ہے. ان کی بالخصوص 6 کتب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آپ میں سے ہمیں کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سے اسلامی بھائی بتائیں گے. چھوٹے سے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے سامنے موجود طلباء اسلامی بھائی منتظر ہیں کہ ان سے بھی سوال پوچھا جائے اور یہ بھی تحفہ وصول کریں. تو آئیے ان کو چند اشارات بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے ان کی کنیت ابو الفضل ہے, اور دوسرا اشارہ یہ ہے 1 رجب 849 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہے, اور تیسرا اشارہ یہ ہے قرآن پاک کے 15 پاروں کی تفسیر لکھی, اور چوتھا اشارہ یہ ہے مجتہدانہ بصیرت, وسعت نظر میں بہت اعلیٰ, کثرت معلومات بہت زیادہ تھی. اور 5واں اشارہ یہ ہے کہ ان کی مشہور تفسیر جامعات المدینہ کے نصاب میں بھی شامل ہے. کون بتائے گا؟ ان یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں میں جو 2nd رو میں بیٹھے ہیں, دوسرے نمبر پر اسلام بھائی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں. مدینہ تشریف لائیں.
نعیم الدین مراد آباد. ان کا جواب درست نہیں ہے. تشریف لے جائیں. کون بتائے گا؟ مدینہ تشریف لائیں. رئیس المتکلمین. مدینہ آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. آپ بھی تشریف لے جائیں. اور کون بتائے گا؟ مدینہ آپ تشریف لے آئیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. جی نام جلال الدین سیوطی. ان کا بھی جواب غلط نہ ہوا بلکہ ان کا جواب درست ہے اور ان کو تحفہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اپنے اس پہلے کوارٹر فائنل کے فائنل راؤنڈ یعنی آخری مرحلے کامیاب کون ہوگا کی طرف بڑھتے ہوئے پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے اسلامی بھائیوں سے یہ ہے کہ حاتم طائی کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو ایمان لے آئے تھے. حضرت ابو دجانہ. آپ کا جواب غلط ہوا. عدی بن حاتم. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کس ماہ میں رونما ہوا؟ آپ جلد جواب دیں، وقت بہت کم ہے. اور ذوالقعدہ. ان کا جواب درست ہے. اسلام میں دو عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ جب یہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی. وہ دو عظیم ہستیاں یہ ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے کتنے دن بعد اسلام لائے؟ 3 دن بعد. آپ کا جواب درست ہے. تو ساتھ ہی اس سلسلے کا آخری سوال کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ میراث کے احکام اور قوانین کب نازل ہوئے؟ وقت بہت کم ہے، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلد جواب دیں. 4 ہجری. ان کا جواب درست نہیں ہے بلکہ میراث کے احکام اور قوانین 3 سنہ ہجری میں نازل ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آج کے اس مرحلے اور اس سلسلے کے اختتامی نمبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سے جامعہ نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو جامعۃ المدینہ فیضان عطار والے طلباء نے آخری 2 مرحلوں کے اندر کہ جس میں ان سے ویڈیو کلپ اور آخری 2 سوال پوچھے گئے تھے، ان میں جو انہوں نے نمبر حاصل کیے ان کی ترتیب یوں ہے کہ ویڈیو کلپ میں انہوں نے جواب درست دیا. اس وقت تک ہو چکے تھے ان کے کل نمبر 10 اور اس کے بعد آخری مرحلے میں انہوں نے 5 نمبر حاصل کیے. ان کے نمبر ہوئے 15. اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں نے ویڈیو کلپ کا درست جواب دیا اور ان کے اس وقت تک نمبر کل تھے 15 اور آخری مرحلے کے اندر انہوں نے 2 جوابات میں سے ایک جواب درست دیا. ان کے نمبر ہوئے 20 اور یوں یہ جامعۃ المدینہ اپنے آج کے مقابلے کا ونر ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائی پہنچ چکے ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ سیمی فائنل راؤنڈ میں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہاں موجود ذمہ دار اسلامی بھائی کو دعوت دیتے ہیں
اور یہاں پر موجود ہیں رکن مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان طلباء کو انعام دیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء اسلام بھائی تشریف لائیں اور اپنے تحائف حاصل کریں۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس کوارٹر فائنل کے فاتح جامعۃ المدینہ فیضان بلال کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیمی فائنل کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہاں حاضر ہو کر ہم نے علم دین کے بہت سے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم نے جو علم یہاں حاصل کیا اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ علم نافع کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، جو علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل، تو اس مقصد کے پیش نظر ہم جتنا زیادہ علم نافع حاصل کر کے خود عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل تو ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو بھی انشاءاللہ علم کا نور اور روشنی حاصل ہوگی۔ تو ہمارے جامعات کے تمام اسلامی بھائی جنہوں نے کوششیں کی یہاں کوارٹر فائنل تک پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم کی ترقیاں عروج عطا فرمائے، اور جو اسلامی بھائی ہمارے سیمی فائنل تک پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔